اب مرزا صاحب کا نا دورہ معیار ملاحظہ کریں. جناب کہتے ہیں جی آپ توحید بیان کریں نا، توہین تو بیان نہ کریں. توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ تہذیب کے دائرہ میں رہ کے بات کریں نا. آپ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور علماء کی توہین تو نہ کریں. جو مطالبہ آپ کا ہے بعینہ وہی مطالبہ ہمارا ہے. جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم آپ سے وہی چاہتے ہیں. اب جناب نے کہا جی کہ لال رومال والے مولوی صاحب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، سلف صالحین کی اور علماء کی توہین کی ہے. یعنی جو چیز آپ ہم سے پسند کرتے ہیں ہم بھی آپ سے وہی پسند کرتے ہیں. جس چیز کا مطالبہ آپ کا ہے اسی چیز کا مطالبہ ہمارا ہے. اب توہین کیا کی ہے؟ اب لال رومال والے مولوی صاحب نے ایک طبقے کے ایک جملے کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں جی نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. تو جناب نے پوچھا تو پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ ظاہر علی آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں، کوئی اور کرے تو گستاخی ہے. اب یہ بلا کا لفظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا تو کہتے ہیں جی کہ یہ توہین ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ یہود کہتے تھے کل کا یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا. وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. تو یہ چھوکرے کا لفظ معاذ اللہ علیاذ باللہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول کر آپ نے توہین کی ہے. جیسے بلا کا لفظ یہ کسی صحابی کے لیے نہیں بولنا چاہیے، اسی طرح چھوکرے کا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ لفظ آپ کی شان نشان نہیں ہے، جیسے بلا کا لفظ کسی صحابی کی شان نشان نہیں ہے. تو اس پر آپ نے کہا جی جب ہم نے لال رومال والے مولوی صاحب کی گرفت کی تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ پیش کی کہ یہاں بلا سے مراد وہ چیز ہے. تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے، یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس چھوکرے کے لفظ پر آپ کی گرفت کی اور آپ کو کہا جی ہمیں دنیا کی کسی کتاب سے یہ نکال کے بتلا دیں کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہو، تو آپ نے بھی تعویل کی. اب ان کی تعویل کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تعویل باطل ہے، تو ہم بھی آپ کی تعویل کو کہتے ہیں آپ کی تعویل باطل ہے. انہوں نے کہا جی بلا سے مراد چیز ہے، یہ تعویل کی. اور آپ نے یہ تعویل کی کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیا کیا الفاظ استعمال کیے، تو کہیں یہ اللہ رب العزت نے گستاخی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں. آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے؟ نعوذ باللہ. تو آپ نے کہا جی کہ یہ اپنے معاشرے میں پوچھ لینا کہ چھوکرے کا لفظ یہ نوجوان ینگ بوائے نوجوان لڑکے کو کہا جاتا ہے. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. تو میں یہودیوں کی ایک بات کو یعنی کافروں کی بات کو نقل کر رہا ہوں، کافروں کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. جی قرآن حدیث سے لفظ دکھائیں، قرآن حدیث میں 6 ہوتی نہیں، میں کہاں سے دکھاؤں؟ جس قرآن حدیث میں پیر کی پے موجود ہے تو وہاں سے ہم آپ کو دکھا دیں گے. یہ میں ایک پورے کنٹیکسٹ میں کافروں کی بات کوٹ کر رہا ہوں. ہمارا آپ سے یہی مطالبہ ہے نا، آپ کی تعویلات یہ باطل ہیں. تو آپ نے کہا جی میں کافروں کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ دنیا کی کون سی کتاب میں کافروں کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ قرآن سے دکھلا دیں، حدیث سے دکھلا دیں. اگر آپ کہتے ہیں جی 6 کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو تاریخ سے دکھلا دیں، یا کسی عالم کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اس سے دکھلا دیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہو. اگر نہیں کیا تو آپ کی تعویل باطل ہے. پھر آپ نے خود تسلیم کیا کہ چھوکرے کا لفظ نوجوان اور ینگ بوائے اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ تعویل بھی غلط اس لیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے خود کہا کہ ان 10 بڑے بڑے مولویوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وجہ بغیم بینہم، آپ نے خود کہا کہ مولوی، لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے. کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 53 یا 54 سال. تو آپ خود بتلائیں کہ 53 یا 54 سال کا جو آدمی ہوتا ہے وہ ینگ بوائے ہوتا ہے، وہ نوجوان لڑکا ہوتا ہے. آپ 22-23 سال کے تو نہیں تھے. اب آپ تعویل کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، اصل میں آپ بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح تو آپ کی تعویل وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تعویل ہی غلط ہے. تو آپ کے ذمہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ حوالہ دکھلائیں کہ جس میں چھوکرے کا لفظ بولا گیا. دوسرا بتلائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ کی عمر کتنی تھی. تو چھوکرے کا لفظ تو آپ پر صادق ہی نہیں آتا تھا. تو اگر بلا کا لفظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا جائے اور اس کی تعویل شے سے کی جائے تو اس کے باوجود وہ توہین ہے اور وہ تعویل باطل ہے. اسی طرح چھوکرے کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الیاذ باللہ بولا جائے تو یہ آپ کی توہین ہے، کیونکہ آپ کی عمر تو 54 سال تھی اور یہود نے تو یہ لفظ آپ کے لیے بولا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی تعویل باطل ہے. تو جیسے وہ ان کی تعویل باطل ہے، اس طرح یہاں آپ کی تعویل باطل ہے. اچھا، آپ نے آگے سے اس کی وضاحت کیسے پیش کی؟ کیا ہمیں اردو نہیں آتی؟ آپ نے وہ بلا کے لفظ پر کہا یہ ہمیں اردو نہیں آتی، آپ کو نہیں آتی. اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی، کیا آپ کو نہیں آتی؟ تو جی ہم بھی یہ کہیں گے کیا ہمیں پنجابی نہیں آتی؟ کیا لوگوں کو پنجابی نہیں آتی؟ پاکستان کے اندر تو اکثر لوگ پنجابی بولتے ہیں. بھائی چھوکرے کا لفظ آپ جا کر پوچھیں نا اہل زبان سے، وہ بتلائیں گے کہ چھوکرے کا لفظ بولا جاتا ہے اس لڑکے پر جو نادان اور لاپرواہ قسم کا ہو. اس نوجوان لڑکے کو کہا جاتا ہے جو نادان بھی ہو، لاپرواہ بھی ہو. مثال کے طور پر آپ کہیں نا جی یہ پیسے دے کر اس کو بازار بھیج دیں کہ جی چھوکرا اس کو چھوڑیں، کیوں؟ یہ لاپرواہ سا ہے، اس کی کچی عمر سے سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ آپ کی اپنی تعویل ہی باطل ہے. پھر آپ نے نصیحت کی، آپ نے کہا جی اگر کہنا ہی ہے تو آپ اس طبقے سے یہ کہیں کہ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایسے پوچھتے کہ پھر آپ کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا تو نہ کہنا. تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے، خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے، تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کہنا ہی تھا تو آپ وہ الفاظ استعمال کرتے کہ جو یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے. آپ چھوکرے کا لفظ تو نہ کہیں نا. جیسے آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بلا کا لفظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ کہیں، اسی طرح ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوکرے کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کہیں. اسے کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیت. پھر آپ نے کہا جی کہ لار رومال والے اور ان کے جو مقلدین ہیں، یعنی لار رومال والوں نے تو مان لیا یہ تعویل باطل ہے، لیکن ان کے مقلدین اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے. ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے، انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں، انہوں نے کہا. جی ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے بھائی ان کے مقلدین ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کے فالوور تو بطریق اولا نہیں مانتے، یعنی آپ بھی نہیں مان رہے. یہ تو تھی ساری وہ باتیں جو میں نے آپ کی باتوں کا آپ ہی کی باتوں سے جواب دے دیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری تعویل بالکل ٹھیک ہے، تو پھر میں اب اپنا روایتی جواب دوں گا، جسے میں کہتا ہوں جمال گوٹا. کہتے ہیں جمال گوٹے کے بغیر ان کو آرام نہیں آتا. اچھا یہی آپ نے کیا کہا کہ جی میرا ایک کلپ کاٹا، چھوکرے کا لفظ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ گویا کہ آپ کے نزدیک یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. تو پھر میری گزارش یہ ہے، یہی لفظ جب عمر صدیق صاحب نے آپ کے لیے بولا تھا اور آپ کو چھوکرا کہا تھا، تو اس وقت آپ کیوں تڑپے تھے، کیوں تل ملائے تھے؟ پھر آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ
ان مولویوں کی زبان سنیں, لینگویج سنیں کہ کیا بازاری زبان استعمال کی ہے انہوں نے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں, ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. چھوکرے کا لفظ آپ کے لیے استعمال ہو تو یہ بازاری زبان ہے. یہی لفظ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو بڑا مہذب اور بڑا تہذیب کے دائرے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوگا. آپ کے لیے استعمال ہو تو غیر مہذب, آپ استعمال کریں تو مہذب, آپ کے لیے استعمال ہو تو بازاری زبان, اور اگر آپ استعمال کریں تو یہ ادبی زبان. تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا, اور پھر یہ جو تعویل کی, باطل کی, اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, دیٹس آل. تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے. اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا, یار غلطی ہو گئی ہے, میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے. صحیح. تو یہ لینے کے دام اور دینے کے دام اور کیوں ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں یہ میری شان نہیں ہے, تو گستاخی ہے, یہ بازاری زبان ہے. اور یہی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو یہ مہذب زبان بن جاتی ہے. اگر یہ آپ اس لفظ کو برداشت نہیں کر سکتے اپنی شان کے لیے, تو ہم بھی یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو بازاری ہے, تو ہم کہیں گے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں. ہم کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں. یہ تھا میری طرف سے آپ کو جمال گھوٹا. اب جناب نے کہا جی کہ سیدھی طرح کہیں جی کہ زبان پھسل گئی تھی, سمپل سی بات ہے, اور کہہ دیں یہ تعبیر بالکل بات ہے, ادھر ادھر جانے سے پہلے فوراً توبہ کریں کہ غلطی ہو گئی تھی. ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ ادھر ادھر جانے سے پہلے, غلط تعبیریں کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ سمپل سا کہہ دیں جی میری زبان سے یہ لفظ پھسل گیا تھا, میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی اس بات پر نادم ہوتا ہوں. لیکن آپ کبھی بھی توبہ بھی نہیں کریں گے, اس پر ندامت بھی نہیں کریں گے, بلکہ آپ اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے اور آپ کے فالوور آپ کا دفاع کرتے رہیں گے.